خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے دو حقوق عطا فرمائے ہیں۔ ایک ہیں حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، حقوق العباد کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کے بندوں میں والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، اور دنیا بھر کے انسان بھی ہیں۔ تو بتانا یہ چاہوں گا کہ ان بندوں میں سب سے زیادہ کن کا حق ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے بخاری شریف کی، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سوال کیا۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ ایو عمل احب الی اللہ، حضور مجھے بتلا دیجئے کہ میرے رب کو اعمال میں سے کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، تاکہ میں اس عمل کی پاسداری اور پابندی کر کے اپنے رب کی ذات کا قرب حاصل کر لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابی رسول نے اگلا سوال کیا، ثم قلت یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد ایو عمل احب الی اللہ، اس کے بعد اور بتائیے کہ اللہ کی ذات کو اور کون سا عمل محبوب ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا۔ صحابی رسول پھر پوچھتے ہیں، حضور پھر اس کے بعد اور بتائیے؟ آپ نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سامعین گرامی قدر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے، والدین کی عظمت بتائی کہ اللہ پاک نے والدین کی خدمت کو، والدین کی قدر کو، والدین کی عظمت کو حیثیت دی جہاد جیسے عظیم عمل سے۔ جہاد اللہ پاک کا حکم ہے، قرآن پاک میں 400 سے زیادہ آیات جہاد کے فضیلت اور احکامات کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاد کے بارے میں اور بہت کچھ فرمایا، وہاں یہ فرمایا کہ کاش میرے اس جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جان ہوتی۔ اقتل ثم احیا، میں اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے مارا جاتا، ثم احیا، مجھے پھر زندہ کیا جاتا، ثم اقتل، پھر مجھے مار دیا جاتا، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کر دیا جاتا۔ بازبان نبوت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کتنی بڑی فضیلت بیان فرما گئے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو جہاد جیسے عظیم حکم سے بھی مقدم فرما کر اس بات کا پیغام دیا کہ یہ کتنا بڑا نیکی کا اور کتنی بڑی فضیلت والا کام ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو محروم کر دیں تو اس کی اس سے بڑی بدبختی نہیں ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت کرنا حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حقوق میں سب سے بڑا حق ہے۔ ہمیں جیسے اور حقوق کی پاسداری کا حکم ہے، اور حقوق کی ہم پابندی کرتے ہیں، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، تو اس لیے ہم اس حکم کو ترجیح کے اعتبار سے دیکھیں کہ ترجیح کس نے دی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حکم کے اندر والدین کی خدمت کے اندر جہاد جیسے عظیم فریضے کے اندر بھی ترجیح دی ہے۔ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو نظام زندگی دیا وہ دین دیا۔ اب دین کسے کہتے ہیں؟ وقت کے تقاضے کو پورا کرنا، وقت کے حکم کو پورا کرنا، یہ دین ہے۔ جو جس وقت کا جو حکم ہو اس کو پورا کرنا دین ہے۔ دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ سب سے بنیادی بات کیا ہے جو سمجھنے والی ہے؟ دین شوق، اپنا شوق ہے، اس کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین حکم کے وقت کے اندر، جس وقت میں، جیسے اب رمضان مبارک آ گیا، اب روزے رکھنے کا حکم ہے۔ آپ کہیں جی میں رمضان میں نہیں، میں شوال میں روزے رکھوں گا، میرا شوق ہے میں شوال میں روزے رکھوں گا۔ اب حکم ہے رمضان میں روزے رکھنے کا۔ اب یہ شوق پورا نہیں کرنا، ہم نے حکم کو پورا کرنا ہے۔ حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابی رسول پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے کے، حضور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں ثواب کی نیت سے اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ اور اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، جبکہ میں اپنے والدین کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ صحابی نے اپنا جذبہ جہاد بتایا کہ میرے اندر آپ نے حکم دیا نکلو جہاد کے لیے، حضور میں اس جذبے سے نکلا ہوں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی ذات کی رضامندی کے لیے اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے میں آ گیا ہوں، جبکہ میں اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ہاں واقعی تم دین کی سربلندی کے لیے آئے ہو؟ واقعی تم اجر و ثواب کی نیت سے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ، بالکل اجر و ثواب کی نیت سے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جاؤ اور جا کر والدین کی خدمت کرو، تمہیں گھر میں بیٹھ کر جہاد سے بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، تم جاؤ جا کر والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت میں تمہیں جہاد کا اجر ملے گا۔ ایک اور صحابی رسول اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور یہ میں بات فخر سے کہتا ہوں، میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں نکلا ہوں اور دین کی سر بلندی کے لیے نکلا ہوں۔ جب میں نکل رہا تھا میرے والدین رو رہے تھے اور میں ان کو کہہ رہا تھا میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کروں گا، اس لیے حضور میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، واقعی تو اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا؟ صحابی رسول نے پھر کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرمایا، جاؤ جا کر
والدین کو ہنساؤ، تمہیں رب گھر میں بیٹھ کر والدین کو ہنسانے پر جہاں سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ ہمیں یہ بات سمجھائی کہ بابا دین شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ جی میرا شوق ہے میں صف اول میں نماز پڑھوں، میرا شوق ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں، میرا شوق ہے میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، میرا شوق ہے میں عالم بنوں، میں حافظ بنوں، میں فلاں کروں، میرا شوق، یہ شوق کی بات ہے۔ فرمایا شوق جس وقت جو وقت کا حکم ہو اس حکم کو پورا کرنا یہ اعلیٰ اور افضل ہے، شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ ہم اس بات کو دیکھیں، جب حکم آ گیا کہ بھئی اب آپ مریض ہیں، ایک بیمار ہیں، اب اس بیمار کو آپ کی ذمہ داری، آپ کے خیال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، صف اول کے ساتھ میں نماز پڑھنے والے ہیں۔ اب حکم شریعت کا یہ ہے، اب آپ نے مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، آپ اس مریض کے پاس نماز پڑھیں، آپ کو رب کائنات تکبیر اولیٰ جماعت صف اول سے کئی لاکھ کروڑ گنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ حکم ہے، حکم ہے کہ آپ اس کے ادھر مریض کے پاس نماز پڑھیں، آپ نے نہیں جانا مسجد میں، نہیں جی میرا شوق ہے جی میں جب تک جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھوں مجھے سکون نہیں آتا، مجھے مزہ نہیں آتا۔ یہ شریعت ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ ہم سارے جانتے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اویس کرنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد آپ نے خط لکھا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی زیارت کر کے شرف صحابیت کا یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ صحابی اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے حضور کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے۔ حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے، ایک یہی صحابی ایسے ایک لمحہ دیکھا، مسلمان ہوئے، حضور کو دیکھا، جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں مدینہ طیبہ میں اور آپ کی زیارت کر کے شرف صحابیت کی یہ سعادت حاصل کر لوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں، آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک والدہ کی خدمت میں لگے ہو تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں والدہ کی خدمت سے فارغ ہو گئے تو پھر آ جانا۔ چنانچہ حضور پاک ادھر ان کی جب والدہ انتقال کر گئی اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اب ان کو والدہ کی خدمت پر صلہ جو رب دیں گے وہ تو علیحدہ ہے، جو اللہ کی طرف سے ملنا ہے صلہ، لیکن دنیا والوں کے سامنے اللہ ان کو کیا اعزاز، کیا انعام، کیا اکرام کریں وہ اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ اے عمر، یمن کے اندر ایک قبیلہ ہے کرن کے اندر، وہاں سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام ہے اویس، جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچ جائے تو آپ نے اس شخص سے اپنے حق میں دعا کروانی ہے، اللہ اس شخص کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یہ بات سن کر فاروق اعظم بھی حیران رہ گئے کہ یہ کون شخص ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اب انہوں نے ارادہ کیا والدہ کے انتقال کے بعد میں سرکار کے روضے اطہر پر حاضری دوں، جا کر مدینہ طیبہ کی خاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، روضے رسول کی زیارت کر لوں۔ ویسے کرنی چلتے ہیں، جب پہنچتے ہیں، جب قافلے آئے ان کو پتہ لگا، عمر ابن خطاب نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ قافلہ ایک سال نہیں غالباً دوسرے سال میں، انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے اندر اویس نامی موجود ہیں۔ جب اویس کے پاس گئے تو ان کو جا کر حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ میرے حق میں دعا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے رب آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا عمر آپ تو وہ ہیں جس کے بارے میں نبوت کے الفاظ ہیں، لو کان بعدی نبی لعمر ابن خطاب، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا، رب کسی کو نبی بنا کر بھیجتا۔ عمر تیرے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، رب تجھے نبی بنا کر بھیجتا، اور آپ مجھ سے دعا کے کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے دعا کے کہہ رہے ہیں۔ دنیا کو بتا دیا کہ انہوں نے حضور کی زیارت کو، حضور کے حکم کو قربان نہیں کیا، حضور کے حکم کی تعمیل کی۔ حضور نے فرمایا والدہ کی خدمت میں لگے رہنا، نہیں آنا ہمارے پاس نہیں آنا جب تک والدہ کی خدمت میں لگے ہو۔ تو اللہ نے والدہ کی خدمت کرنے پر اجر یہ دیا کہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم سے کہا کہ اپنے حق میں دعا کروانا، جن کے بارے میں دنیا کا کفر کہتا ہے ایک دفعہ عمر ابن خطاب پھر دنیا میں آ جائے، دنیا سے سارا کفر مٹ جائے گا۔ یہ اللہ نے دنیا کے اندر صلہ دیا، آخر میں نہ جانے کتنا بڑا صلہ ہوگا، یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے۔ اس لیے اب اللہ نے یہ ہمیں دکھانا تھا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کے اندر اللہ میں دکھانا تھا کہ والدین کی خدمت کر کے کیسا اعزاز پا کے دنیا سے گئے۔ والدین کی خدمت گزاری کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ اب قرآن پاک نے ہمیں والدین کی خدمت کرنے کے حوالے سے کیا کہا۔ اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے کہا یہ بات برحق ہے، یہ فیصلہ شدہ بات ہے کہ اللہ کے بعد تم نے کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ بات فیصلہ شدہ ہے۔ ہاں وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ ایسے ہی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبائر، سب سے کبیرہ گناہ، یعنی سب سے کبیرہ گناہ کیا فرمایا؟ جیسے یہ حدیث قرآن کی آیت ہے اسی کے مطابق حدیث فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب جس طرح قرآن میں اللہ پاک نے اپنے توحید کا ذکر کیا اور توحید کے ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں ایک وقت کبیرہ گناہ فرمایا الکبائر، سب سے بڑے کبیرہ گناہ، یعنی کبیرہ گناہوں کے بھی کبیرہ گناہ، یعنی کبیرہ گناہوں کے سردار گناہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس لیے اللہ پاک کا ضابطہ ہے، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن جو شرک کر کے اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اللہ باقی سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا، جس نے میری ذات کے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا، میرے غیر سے مدد مانگی، میرے غیر کو داتا کہا، غوث کہا، مددگار کہا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور جو یعنی اس کے علاوہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے اب ایک واقعہ، بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایک دفعہ بوڑھا والد تھا، گھر کے سن میں بیٹھا تھا، بیٹے کو ماشاءاللہ پڑھایا لکھایا، افسر بڑا بنایا، تو بیٹا بیٹھا ہوا تھا تو آگے گھر کی چوکڑ پہ کوا بیٹھا، کوا۔ باپ نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی کوا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد پھر سوال کیا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی کوا ہے۔ باپ نے تیسرا پھر کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ او یہ کوا ہے نا، ہماری او کہاں ہے نا، کتنی بڑی دس رہے ہیں کہاں ہے نا۔ اچھا تھوڑا غصے ہوا۔ اچھا والد صاحب نے چوتھے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بھائی لگتا ہے آپ کو سمجھ فارغ ہو گئے ہیں، وہ کوا ہے نا، بتا رہا ہوں کوا ہے۔ پانچویں باپ نے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ اٹھ گیا، کہا میں تھک گیا ہوں بتا بتا کر، یہ کوا ہے کوا ہے کوا ہے کوا ہے، کیا کروں، کیسے بتاؤں آپ کو؟ باپ نے کہا بیٹھ بیٹا بیٹھ،
والد صاحب اندر گئے، ایک ڈائری نکالی، کہا پڑھ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا تھا بیٹا جب تم بچپن میں چھوٹے تھے، یعنی چھوٹا مال تھا، چھوٹے تھے تو تم ایسے ہی اسی شان میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، آگے کوا بیٹھا، تم نے پوچھا ابا جی کیا ہے، میں نے کہا میرے بیٹے یہ کوا ہے نا، پھر پوچھا کیا ہے، میں نے کہا کوا ہے نا، اس میں لکھا تھا بیٹا تم نے 25 بار پوچھا کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، میں کہتا رہا کوا ہے کوا ہے کوا ہے کوا، اور آخر میں لکھا کہ بیٹا یہ تمہیں میں بار بار بتاتا رہا اور مجھے مزہ آتا رہا، تو یہ میں بار بار تمہارے پوچھنے پہ تم کو بتاتا رہا اور مجھے مزہ آتا رہا۔ ہے یہ ہے باپ اور بیٹے میں فرق کہ بیٹا جب تم مجھ سے پوچھتے تھے تو مجھے مزہ آتا تھا، اور آج میں نے تجھ سے 5 بار پوچھا اور تو اٹھ کے کھڑا اگر غصہ ہونا شروع ہو گیا۔ اس لیے فرمایا، اس لیے ہمیں والدین کی اہمیت قرآن و حدیث سے سمجھائی کہ ہم سمجھے کہ اللہ نے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہمیں دیا۔ اور اسی طرح پانی کا وبال، علماء نے لکھا، توجہ سے سنیے گا، جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، فرمایا والدین کا حکم ایسے ہی ماننا چاہیے جس طرح ہم اللہ کے حکم نماز کو مانتے ہیں۔ ہم نماز کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں نا، روزے کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، حج کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، اور اللہ کا حکم سمجھ کر ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے۔ فرمایا اگر والدین حکم دیں ان کی اطاعت ایسے ہی واجب ہے جس طرح ہم اللہ کے دیگر احکامات کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر والدین کسی ناجائز کام کا حکم دیں اس میں ہمیں حکم ہے کہ اس میں آپ نے بات نہیں ماننی۔ اور اگر یہاں تک کہا اگر والدین کافر ہیں، ایسے بھی ہوا ہے صحابہ کے دور میں، صحابی مسلمان ہیں والدین کافر ہیں، اور آج کے دور میں بھی ایسے ہو رہا ہے، ہمارے غیر مسلم بیٹے مسلمان ہو جاتے ہیں، والدین کافر ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی کہا کہ اس صورت میں بھی والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم ہے۔ ہاں ان کی بات نہیں ماننی، کہیں سلام چھوڑ دو، یہ بات نہیں مانو، باقی یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ بھی حسن و سلوک کا حکم ہے۔ آپ کو اس صورت میں بھی کہا جا رہا ہے آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کریں۔ علماء نے لکھی ہے یہ بات، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ پاک اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتے۔ جو والدین کی کتنا بڑا وبال ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے سے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک واقعہ آیا ہے کہ اسی طرح ایک شخص تھا، اس کی روح نکل نہیں رہی تھی، تو انہوں نے وقت کے علماء سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی والدین میں سے یہ حدیث بھی ایسی آتی ہے، ایک دفعہ ایسے واقعہ ہوا، کہا والدین میں سے اگر کوئی زندہ ہے تو ان کو کہیں اس کو معاف کریں تب اس کی روح نکلے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ والدین میں سے غالباً والدہ زندہ تھی، انہوں نے معاف کیا، معاف کرتے ہی روح نکل گئی۔ اس لیے اللہ اتنا محروم کر دیتا ہے، یہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے، ہمیں شریعت اس چیز کا حکم دیا ہے کہ بھائی والدین جو ہے نا ان کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، یہ اللہ نے ہمیں اس لیے سکھایا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا درجہ ہے والدین کا۔ حقوق العباد میں باقی درجے، باقی حقوق اس کے بعد ہیں، سب سے بڑھیا درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اس لیے جتنا ہم ان کا ادب و احترام، عزت قدر کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اب علماء نے لکھا ہے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو نعمت اس کو حاصل ہو، جو نعمت انسان کو اللہ نے دی ہے حاصل ہو، وہ اس کو اس موقع پہ قدر نہیں کرتا۔ نعمت کے چھوٹ جانے پر اوہو کاش میرے والدین ہوتے، میں ایسے خدمت کرتا، میں ایسے اکرام کرتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، اب تو ہے نہیں ہے، اب کیا کرے؟ فرمایا جس سے والدین کی خدمت میں کوتاہی ہو گئی اس کی تلافی کا طریقہ کار یہ ہے، علماء نے لکھا 2 کام کرے تو والدین کی جو اس نے خدمت میں کمی کی ہے اور اس کی تلافی کا یہ ذریعہ بن جائے گا جو 2 کام کرے گا۔ فرمایا سب سے پہلے کام والدین کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے ایصال ثواب کرے، خود تلاوت قرآن پاک کرے، خود ذکر کرے، خود نوافل پڑھے، اپنی ذات کے اعتبار سے جو والدین کے لیے کر سکتا ہے صدقہ جاریہ کرے، اور بہت سے صدقہ جاریہ کے کام ہیں وہ کرے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ایک بتاؤں بات، جب کسی کے والدین فوت ہوتے ہیں نا تازے
تازے تازے وہ آتے ہیں، بتاؤ جی مدرسے میں کچھ چیز چاہیے، مسجد میں کچھ چیز چاہیے، ہم کہتے ہیں ہاں جی آپ اپنی لمٹ بتا دیں، ہاں جی آپ کو 2000 کا پروگرام ہو تو میں 20,000 کا بتا دوں، آپ کہتے ہیں آپ بتا دیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں، لیکن جب ہفتہ 10 دن گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو اور کہانی ختم ہوگی، پرانے ہو گئے نا بزرگ، بس چھوڑو، پھر مڑ کے نہیں آتے ہمارے پاس۔ پوچھتے تو بہت ساروں نے پوچھا ہے، جلدی بتائیں جی کیا چاہیے مسجد میں، کیا چاہیے مدرسے میں، جی یہ چاہیے وہ چاہیے، مجھے نہیں یاد کہ کسی نے آ کر مجھے کوئی دیا ہو والدین کے لیے، پوچھتے ضرور ہیں لاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ چلو جی اب اس لیے ہم جو اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی زندگی میں جو صدقہ جاریہ کریں گے نا میرے پیاروں وہی کل کام آئے گا۔ ہم اولاد کے اوپر بھروسہ کریں، اولاد ہمیں بھیجے گی، اولاد لڑے گی بھیجے گی نہیں، ان کو لڑنے سے ہی فرصت ملی ہے، تیرا تو وہ میرا، وہ بھی میرا تو وہ بھی تیرا، ان کو لڑنے سے فرصت نہیں ملے گی، اس لیے جو کرنا اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں، یہی کل آپ کو بچے گا، اور جب نہیں کر کے جائیں گے کل خود ہی پھنسیں گے۔ تو یہ پہلا والدین کی خدمت نہ کرنے پر تلافی کا پہلا کام صدقہ جاریہ۔ دوسرا فرمائے والدین کے جتنے عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ان سب سے حسن سلوک کرنا، ان سب کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ جو ایسا کرے گا اس کو والدین کی خدمت نہ کرنے کی تلافی میں اللہ پاک معاف فرما دیں گے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے تلافی کا طریقہ کار ہے، اور جن کے موجود ہیں ان کے لیے خدمت کے فضائل اور اہمیت عرض کر دیا ہے، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اگلی بات جو اس وقت ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔